ان اللہ والوں کا راستہ ہے، یہی راستہ صراط مستقیم اور یہی مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ اس لیے مسلمانوں آپس میں نہ لڑو، اور جو لوگ لڑا رہے ہیں ان سے پوچھو کہ جو بات تم کہتے ہو وہ کیا صحابہ نے کہی تھی؟ اہل سنت ہر وہ بات کہتے ہیں جو صحابہ نے کی یا کر کے دکھائی یا حکم دیا۔ دیکھو ہم عشق رسول کی بات کہتے ہیں، تعظیم رسول کی بات کہتے ہیں، ہر جگہ کوئی یہ کہتا ہے دیکھو حضور کو یہ نہیں، حضور یہ نہیں، حضور یہ نہیں، بلکہ میں صرف اشارہ دوں میرے بھائیوں، ہمارا اختلاف کسی سے اپنا ذاتی نہیں، روٹی بوٹی کا نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ جھوٹوں پہ لعنت کرے، ہمیں روٹی بوٹی سے کیا مطلب؟ ہم انہیں نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتے، کبھی سامنا نہیں ہوا، پھر اختلافات کیوں ہے؟ اختلافات نہ صندل اور چادر کا ہے، اختلافات صرف مزارات پہ پھول ڈالنے کا نہیں، اختلاف یہ سب نہیں، کھچڑے اور شربت کا صرف اختلاف نہیں ہے، اصل اختلاف یہ ہے کہ رسول اللہ کی لوگوں نے بے ادبی اور توہین کی ہے، اور جو لوگ آج بے ادبی اور توہین کر رہے ہیں ان کو تاریخ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ہم ان کو صرف اتنی بات کہتے ہیں، علماء کو بھی عوام کو بھی، کہ 1857 کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لو کہ یہ سارا بیج جو ہے، دو بیج انگریز بو کر کے گئے، ایک تو برادری کا بیج اور ایک تو مسالک کا بیج، کہ انہوں نے چاہا کہ انہیں اتنا لڑا دو اور فرقوں میں بانٹ دو کہ مسلمان کبھی متحد نہ ہو سکے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان ہر مرتبہ اپنے نبی کے نام پہ متحد ہو جاتا ہے، تو نبی ہی کی بات ایسی معاذ اللہ بکھیر دو کہ مسلمان اس پر لڑائی کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے۔ مسلمانوں بتاؤ، وہ رسول جس کی نگاہیں اٹھے تو اللہ قبلہ بدل دیا کرتا ہے، وہ رسول جس کے وجود ناس کی اللہ قسمیں یاد کرتا ہے، وہ رسول جس کے چہرے کو اللہ والضحیٰ کہتا ہے، جس کی زلفوں کو اللہ واللیل کہتا ہے۔ مسلمانوں، اس اللہ کو اپنے نبی سے پیار کتنا ہے؟ اگر کسی نبی کے لیے ایسا کہا ہو تو بتائیں، میرا نبی کنکری اٹھا کر کے اگر کسی پہ پھینک کر کے مار دے تو قرآن میں میرا اللہ کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ او پیارے کنکری، تو نے نہیں ماری، تیرے اللہ نے ماری۔ وہ حبیب درخت کے نیچے غلاموں کو لے کر کے بیعت کرتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ حبیب، یہ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے وہ تیرے ہاتھ پہ نہیں کرتے، وہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ تیرا نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے، جن ہاتھوں کو خدا اپنا ہاتھ کہے۔ مسلمانوں، اپنے نبی کو پہچانو تو صحیح۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ انگریزوں کی سازش ہے کہ نبی کو اتنا گھٹا دو، اتنا گھٹا دو، اتنا گھٹا دو کہ معاذ اللہ مسلمان اپنے برابر نبی کو سمجھنے لگے، اور ایک دن وہ آئے کہ مسلمان اپنے باپ کی بڑائی پر جو ہے وہ کلام اور غزل تو لکھ سکے لیکن محمد الرسول اللہ کی بڑائی کو برداشت نہ کر سکے۔ پھر ہم کل پلٹ کر کہیں گے کہ موسیٰ نے تو دریا پہ عصا مارا تو رستے بن گئے، محمد کی طاقت کیا تھی؟ تو عقیدہ تو یہی یہود و نصارہ کا اگر پرورش پا چکا ہے تو وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں، وہ تو ہماری طرح انسان تھے۔ بولو کیا یہودی نہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر اس موسیٰ کا کلمہ پڑھو جو عصا مار کے رستے بناتا ہے؟ یہی تو ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا کو فائدہ کیا ہے اس میں کہ وہ کہتے ہیں ہماری طرح ہے؟ کوئی فائدہ تو اس کو نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، پوری دنیا کو وہ نصارہ اور یہودی بنانا چاہتے ہیں۔ اٹھا کے پڑھو ان کی تاریخ، ہسٹری اٹھا کے پڑھو۔ رسول اللہ کی عظمت کو اس لیے گھٹایا جا رہا ہے یا گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ میرا نبی وہ نہیں جو کسی کے گھٹائے سے گھٹ جائے۔ ارے ان کی تو شان اتنی بلند ہے کہ ان کا رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آپ کی ہر پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق تو آپ کو پڑتا ہے کہ جو رسول اللہ کی بے ادبیاں خاموشی سے سنتے رہتے ہیں۔ یہ کیا عشق اور ادب ہے کہ کوئی باپ کو گالی دے تو آستینیں چڑھتی ہے اور رسول اللہ کو گالیاں دی جائے تو کہتے یہ تو مولویوں کا مسئلہ۔ جنت باپ سے نہیں ملے گی، رسول پاک سے ملے گی۔ میں یہ نہیں کہتا، ہمارا اجتماع لڑائی جھگڑے کی دعوت نہیں ہے،
لیکن کم سے کم اتنا تو ہو کہ جو بے ادبی کرے اس سے دور ہو جاؤ. اتنا تو غیرت ہونی چاہیے. اگر اتنی بھی غیرت نہیں ہے تو مسلمانوں کی فہرست میں آپ کا نام کیسا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ یہود و نصارہ کے عقائد مولویوں کے ذریعے آپ میں گھسیڑے جا رہے ہیں اور تحریک چل رہی ہے. ڈالروں کے ذریعے سے حکومتیں سرپرستیاں کر رہی ہے کہ یہ عقائد جب پھیل جائیں تو پلٹ کر کے پوچھو. ابھی ایک ویڈیو آئی ہے، ایک مولوی عیسائی بنا ہے اور اس نے کہا ہے کہ محمد تو مر چکے ہیں، مسلمانوں کی کتابوں میں ہے، اور عیسیٰ زندہ ہے، قرآن میں، مسلمانوں کی کتاب میں، تو پھر میں اس کا کلمہ کیوں پڑھوں جو مر گیا، اس کا نہ پڑھوں جو زندہ ہے؟ یہی دین آنا تھا. ان منحوس عقیدوں کی وجہ سے یہی دین آنا تھا، یہی سازش تھی، وہ شروع ہو چکی ہے. تو یاد رکھیں، ان عقیدوں کا بائیکاٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر یہی نظریات کہ وہ تو بڑے بھائی کی طرح، وہ تو ایلچی کی طرح، وہ تو چودھری کی طرح، معاذ اللہ، تو پھر کل کے یہود و نصارہ پلٹیں گے. علم غیب پر جو اتنی تقریریں ہوتی ہیں نا کہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، تو جناب عیسیٰ کے متعلق قرآن میں حضرت عیسیٰ کا فرمان بیان کیا گیا ہے کہ جو تم کھا کے آتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو بچا کے آتے ہو وہ بھی جانتا ہوں. کل پلٹ کے کہا جائے گا قرآن تو عیسیٰ کے لیے کہتا ہے اور تمہارے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. میری بات کو کوئی فرقہ واریت پر نہ لے، میں آپ کی ایمان کی محافظت چاہتا ہوں. خدا کے لیے تم سے ہمدردی ہے، ورنہ میرا اجین والوں سے رشتہ کیا ہے؟ میرا کیا تعلق ہے آپ سے؟ ہاں بس ایک تعلق ہے، جو میرا محبوب ہے وہی تمہارا محبوب ہے. اس لیے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز تم ہو، اس لیے تم سے بات ہو رہی ہے، اور تمہارے ایمان کا واسطہ میں تمہاری منت کرتا ہوں. اتنا بڑا مجمع نہ ہوتا، کوئی ایک سامنے ہوتا تو اس کے پیر پکڑ کے کہتا خدا را اپنا ایمان بچا لے. اس کا پیر اتنوں کا نہیں پیر پکڑ سکتا، لیکن ایک کوئی ہوتا تو کہتا اپنا ایمان بچا لے. کیوں؟ اگر میرے آقا نے کہا علی اگر تیری وجہ سے ایک کا بھی ایمان بچ گیا تو پوری کائنات کی نعمت سے بہتر ہے یہ تیرے لیے. اسی لیے چیختے ہیں ہم، لیکن ہم پہ الزام ہے کہ ہم فساد کی بات کرتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں نا، اگر کسی وزیر اعظم کے لیے یہ کہہ دیا جائے انہیں تو یہ نہیں آتا، اگرچہ ان کو نہیں آتا، بولو اس کی یہ بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ جب وزیر کو نہیں آتا اور واقعی نہیں آتا اور کہے نہیں آتا تو اس کی بے ادبی. اور جس رسول کو علم ما کان ما یکون اللہ نے دیا ہو، ان کے لیے تقریر ہو رہی ہے مسلمانوں کی مسجدوں میں، منبر پر، محراب میں کھڑے ہو کر. کیا دین آ گئے، کیا دین آ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی دین عیسائی دیکھنا چاہتے تھے، یہود دیکھنا چاہتے تھے، سو تم نے دکھا دیا. کاروبار کی محبت تو ہے، حضور سے محبت نہیں. اتنا تو ہوتا کہ ایسے لوگوں سے دور ہو جاتے. تو یاد رکھو، کل کے کہیں گے عیسیٰ تو چوتھے آسمان پر ہے، محمد مر کر مٹی میں مل گئے. اگر تمہاری نسلوں نے اللہ نہ کرے یہ عقیدہ قبول کر لیا، تم کہیں کے نہیں رہو گے، جواب دے نہیں سکتے، اور مطالبے کیے جائیں گے، مناظروں کے چیلنج کیے جائیں گے یہود و نصارہ کی طرف سے. آؤ بن جاؤ عیسائی، آؤ بن جاؤ یہودی. تمہاری اولاد کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اور اگر آج ان عقائد کے خلاف تم نے احتجاج کیا اور ان عقائد پر قائم رہے اور اس کے لیے تم نے محنت کی، جو صحابہ کے عقیدے تھے، جو اہل بیت کے عقیدے تھے، جو غوث و خواجہ کے عقیدے تھے، یعنی جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، تو اگر کوئی ہمارے پاس آ کے کہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ دریا پہ عصا مارا تو رستے بن گئے، تو ہم اہل سنت کا جواب یہ ہے کہ بے شک یہ موسیٰ کا معجزہ ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم. ہمارے ماں باپ قربان کہ انہوں نے عصا مارا تو دریا میں رستے بن گئے. عصا دریا پہ ٹچ کیا تو رستے بنے، لیکن میرے محبوب کا معجزہ یہ ہے جبل ابو قبیس پہ کھڑے رہ کر کے جان کو ٹچ نہیں کیا، عصا چاند کو ٹچ نہیں کیا، انگلی صرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ معجزہ ہے مصطفیٰ. حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. یقیناً ہمارا ایمان
میرے ماں باپ قربان اس کنواری بطول کے بیٹے عیسیٰ پر کہ مردوں کو زندہ کیا، لیکن مردوں کو زندہ کرنے کا مطلب تو بس اتنا ہی ہے کہ پہلے جان تھی نکل گئی پھر واپس ڈال دی گئی، اسی کو کہتے ہیں زندہ کرنا۔ لیکن میرے رسول نے تو بے جان کنکریوں کو بولنے کا شعور عطا کیا ہے، ستون حنانہ کو رونے کا شعور عطا کیا ہے، اس سے باتیں کی ہے۔ یہ حدیث تو بخاری شریف کے ستون حنانہ والی، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بڑا معجزہ ہے یا یہ؟ ارے کھجور کی سوکھی لکڑی روتی ہے میرے رسول کے لیے۔